جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر ویسے ہی روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کیوں رکھنے کا حکم دیا ہے، روزے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ میرے بھائیوں، ایک مہینے ہم روزہ رکھیں گے، محنت و مشقت سے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، اور روزے کا مقصد اگر حاصل نہ ہوا تو ایسے روزے کی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم متقی نہ بن سکے، پرہیزگار نہ بن سکے، رمضان کے بعد ہماری زبانوں سے گالی گلوچ، روزے کے بعد ہم لڑائی جھگڑے کریں گے، روزے کے بعد شراب نوشی، زنا کاری، روزے کے بعد اور دیگر سارے گناہ ہم کرتے رہیں، متقی نہ بن سکے، پرہیزگاری نہ بن سکے، تو ایسے روزے کا آپ نے مقصد حاصل نہیں کیا۔ لعلکم تتقون، اللہ نے کہا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کے کچھ خصوصیات و روزے کی فضیلت اور ایک چند مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑی بابرکت کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک، اور راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کتاب کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ایک ایسی
کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو یہ اس آیتی کریمہ سے پتہ چلا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ مقدس کتاب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، بہت سارے بندوں کو جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے، جہنم سے نجات اور چھٹکارا دیتا ہے۔ حدیث دیکھیے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آگ سے یعنی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا ہر رات اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اس ماہ مقدس میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ کامیاب وہ ہے جنہیں کل قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ عارضی کامیابی ہے، جب تک سانس ہے، جیسے ہی سانس ختم ہوگی، جیسے ہی موت آئی، یہ دنیا کی کامیابی یہیں رہ جائے گی۔ لیکن آخرت میں کامیاب ہونے والا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اس لیے کہ وہاں موت نہیں آنے والی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کامیابی کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ جس کامیابی کے بعد موت نہیں ہے، وہ کامیابی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کے لیے ہم اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر رات اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے اس ماہ مقدس میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1782 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، کہ لوگو جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ عمرہ کر سکیں، ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آج کتنا پیسہ لگتا ہے؟
85,000 90,000 के करीब लगता है, और जिसके पास इतनी ताकत है कि वो उम्रा कर सकता है तो मेरे भाइयों ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आज उम्मत के अक्सर लोगों की सोच ये है कि अगर हम उम्रा करेंगे तो हमारी बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा, हम एक साथ इतना कैसे खर्च कर सकते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में आप अगर खर्च करेंगे, यकीन मानिए अल्लाह और देगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, मा नक़सत मिन मालिन, कि सदका करने से माल में कमी नहीं आती है, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं है। तो जिनके पास इतना पैसा है उसे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि इस मुबारक महीने में उम्रा एक मर्तबा ज़रूर कर लें, क्योंकि इस महीने में अगर उम्रा करते हैं तो सवाब हज के बराबर मिलता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों की। इसी तरह इस महीने के जो रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े, इन रोज़ों की भी बड़ी फजीलत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। और महीने में जो रोज़े रखते हैं इतनी फजीलतें नहीं आई हैं। ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, तो इसकी फजीलत भी बड़ी अजीम है। आप अंदाज़ा कीजिए, हम जो आमाल करते हैं, नेकियां करते हैं, उन नेकियों के लिए, उन आमाल को नोट करने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। नमाज पढ़ते हैं, सदका व खैरात करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं या और दीगर इबादत करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। तो ये जो आमाल होते हैं, इन आमाल को नोट करने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। लेकिन रोज़ा एक वाहिद ऐसा अमल है जिसका बदला अल्लाह खुद देता है, वो फरिश्ते नोट नहीं करते हैं, बल्कि रोज़ा जो रखता है तो इस रोज़े की नेकी और इस रोज़े का सवाब अल्लाह खुद देता है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के बदला खुद देता है, जबकि दीगर आमाल के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं। इसी तरीके से रोज़ा जो रखता है, ऐसे रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरवाज़ा तैयार करके रखा है, और उस दरवाज़े का नाम है बाबुर रैयान। कल क़यामत के दिन रोज़ेदार जो दुनिया में रोज़ा रखता होगा इखलास और खुलूस के साथ, जिसने रोज़े का मकसद हासिल किया होगा, कल क़यामत के दिन ऐसे रोज़ेदार जन्नत में इसी दरवाज़े से दाखिल होंगे, बाबुर रैयान से। इसलिए हम रोज़े का मकसद हासिल करें और रोज़े उसी तरीके से रखें जैसे शरीयत ने हुक्म दिया है, ताकि इस फजीलत को हम पा सकें। और रोज़ा, ये रमज़ान के रोज़े, अल्लाह अकबर, ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से एक बहुत बड़ा अमल है, एक बहुत बड़ा अमल है। आप अंदाज़ा कीजिए इस हदीस पाक से, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1397 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल आते हैं, एक देहाती आते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ बतलाइए कि जिसको मैं करके जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कौन कौन से आमाल बतलाए। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराओ। सजदा करना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करो, गैरों के सामने नहीं, किसी मूर्ति, पीर, वली और कब्रों के दरगाहों पर सजदा ना करो। वला तुशरिकु बिही शैया। कुरान कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वअताबुदुल्लाह, कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराओ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वतुकीमुस्सलातल मफरूदा मकतूबा, कि तुम फ़र्ज़ नमाज जो है उन नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करो, 5 वक्त की नमाज़ों का पाबंद बन जाओ। और कहा, वतसूमु रमज़ाना, कि रमज़ान के रोज़े रखो, रमज़ान के रोज़े रखो।
میرے بھائیوں تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت میں جانے کے لیے عقیدہ توحید کا تذکرہ فرمایا، فرض نماز کا تذکرہ فرمایا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے روزے بھی رکھو۔ تو یہ رمضان کے روزے جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ اتنا سنا وہ صحابی رسول پیٹ پھیر کر جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو موجود تھے لوگ ان سے کہا، اے لوگوں دیکھو، اگر جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو، اس آدمی کی طرف دیکھو۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے جو اعمال بتلائے ہیں ان میں سے نہ میں کسی چیز کو کم کروں گا اور نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا سوال کیسے ہوتا تھا؟ عمل کے لیے سوال ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلائے کہ جنت چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے اندر جنت پانے کی تڑپ دیکھیے، جنت پانے کا شوق دیکھیے، جنت پانے کی فکر دیکھیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور آج ہمارے اور آپ کے جو سوال ہوتے ہیں، کیسے سوال ہوتے ہیں؟ ایسے سوال ہوتے ہیں جس کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اکثر تو سوالات ایسے ہوتے ہیں، اگر دو بھائی میں نفرتیں ہیں، اختلاف ہے، تو ان مسائل کو لے کر سوال کرتے ہیں جس سے اس کی نفرت ہے، اس کے دل میں بغض و عداوت ہے۔ اپنے عمل کے لیے بہت ہی کم ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا سوال دیکھیے، صحابہ کرام کا سوال ایسے ہوتے تھے کہ وہ خود عمل کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، جنت میں جانے کے لیے سوال کرتے تھے۔ تو ایسے سوالات ہمیں کرنا چاہیے، ایسے علم حاصل کرنا چاہیے کہ جن اعمال کو کر کے ہم جنت میں جا سکیں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر بڑی خوبی تھی، پوچھا کرتے تھے ای العمل، کہ کون سے عمل افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے بہت بڑا عمل یہ روزہ ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے اخلاص اور خلوص کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آئے جانتے ایک چند مسائل۔ دیکھیے روزے کی حالت میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز میں ہوتے ہیں کہ مسواک کریں یا نہ کریں، تو روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7240 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری امت پر یہ چیز شاق نہ گزرتی، مشقت اور مشکل نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا اگر مشکل نہ ہوتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص نہیں ہے، بلکہ روزے کے ایام میں بھی روزے دار بھی وضو کے وقت یا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی چیز بھول کر کھا پی لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ باقی رہتا ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1932 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا نَسِيَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، کہ اگر کسی نے بھول چوک کر کھا پی لیا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس روزے کو نہ توڑے، اس روزے کو نہ چھوڑے۔ تو بھول چوک کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بار بار آتا ہے اور لوگ بھی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شرم سے نہیں بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ہم سحری کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ انسان رات میں سوتا ہے، یا تو میاں بیوی ہے، ہم بستری کیے ناپاک ہو گئے، یا احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، ناپاک ہو گیا انسان، سحری کا وقت ہو گیا۔
तो क्या करेगा? क्या वो सहरी करेगा इस सूरत में? तो बिल्कुल नापाकी की हालत में इंसान सहरी कर सकता है। हाँ, अगर आँख पहले खुल गई है, अभी सहरी का वक्त बाकी है, तो बेहतर तो यही है कि वो गुस्ल कर ले, फारिग हो ले और पाकीज़गी हासिल कर ले, उसके बाद सहरी खाए। लेकिन ऐसे वक्त में आँख खुली कि सहरी का वक्त है और अगर हम सहरी नहीं करते हैं तो ये वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उसको सहरी खा लेना चाहिए। नापाकी की हालत में सहरी खा सकता है और उसके बाद वो गुस्ल करे, कोई हरज की बात नहीं है। दलील देखिए, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1946 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात फजर को इस हालत में पाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते, नापाकी की हालत में होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाते फिर गुस्ल करते। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि इंसान नापाकी की हालत में सहरी खा सकता है। हाँ, उसके बाद वो गुस्ल करे और फजर की नमाज को आए, फजर की नमाज बजमात अदा करे। इसी तरीके से रोज़े की हालत में कंघी भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कंघी नहीं कर सकते। रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं। रोज़े की हालत में सर में तेल भी डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज़े की हालत में थूक को अपने मुंह का निगलें या थूक दें, तो मुंह का जो थूक है उसको निगल सकते हैं। ना थूकेंगे तब भी कोई हरज की बात नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर जानबूझकर कोई क़े करता है, उल्टी करता है, तो रोज़ा टूट जाता है, और अगर अपने से क़े हो गया तो रोज़ा नहीं टूटता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर क़े किया, उल्टी की, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। उस रोज़े की क़ज़ा उस पर वाजिब है, उस रोज़े की क़ज़ा वो इंसान करेगा। इसी तरीके से औरतों के सिलसिले में एक मसला याद रखिए ताकि अपने घरों में जाके बताएं। अगर रोज़े की हालत में है, पीरियड आना शुरू हो गया, हैज़ आना शुरू हो गया या निफास आना शुरू हो गया, तो रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा टूट जाता है और ऐसी औरतों का हुक्म यह है कि जितने रोज़े छूट जाएंगे बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करेगी, और नमाज़ें जो छूटेगी उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है, बल्कि जो रोज़े छूटेंगे नापाकी की हालत में, तो उन रोज़ों का क़ज़ा करना पड़ेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे रोज़ा तो नहीं टूटता है लेकिन मना किया गया है। एक रोज़ेदार को ये काम नहीं करना चाहिए, जैसे ज़ुबान पर कंट्रोल करना है, ज़ुबान से गाली गलौज निकालना, बेहुदगी की बातें निकालना, शहवत भड़काने वाली बातें करना, इन चीज़ों से मना किया गया है। रोज़ा तो नहीं टूटता है लेकिन इन चीज़ों से मना किया गया है कि एक रोज़ेदार इन चीज़ों को अपनी ज़ुबान पर ना लाए। इसी तरह अगर रोज़े की हालत में कोई झूठ बोलता है और झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, रोज़े की हालत में उस पर अमल भी करता है झूठ बोलकर, तो प्यारे नबी फरमाते हैं मल्लम यदअ क़ौल ज़ूर, कि जो रोज़े की हालत में झूठ बोलता है और उस पर अमल करता है, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, तो ऐसा शख्स के खाने पीने को छोड़ देना, भूखे प्यासे रहना, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। यानी ऐसे लोगों की रोज़े की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रह जाती है। इसलिए रोज़े की हालत में अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह सब के सब ठीक हो जाएंगे अगर हम अपनी ज़ुबान पर काबू रखेंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आज देखा यह जाता है, अब बस कुछ ही बात बताकर ख़त्म करूँगा कि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें और ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसकी वजह से इंसान की शहवतें भड़क जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ख़ासकर नौजवानों से कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से बचें और सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत और बाइस रहमत बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस महीने से खूब फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। अल्लाह इस महीने में जो भी इबादतें हैं हमें इखलास और खुलूस के साथ अंजाम देने की तौफीक दे। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी,
کہ جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تراویح کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم ساری مسلمانوں کی روزوں کو قبول فرمائے اور اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔